زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسجدوا لله واعبدوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے جو ہر ایک کی ذاتی اور انفرادی معاملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بندے کا انفرادی جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. آج سجدے کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا قرآن و حدیث میں سے. اس میں 3 پوائنٹ مین جو ہے 3 وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سجدہ کی فضیلت کیا ہے، سجدہ کتنی اہم عبادت ہے، اور جس کا سجدہ اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا چینجنگ آتی ہے. تو سب سے پہلی چیز، سجدہ کتنی فضیلت والی چیز ہے. قرآن و حدیث میں بے شمار واقعات، دلائل اس کے موجود ہیں. میں آپ کے سامنے چند ایک رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور بندگی کا ثبوت دو. یہ سجدہ بندگی کا ثبوت ہے. صحیح مسلم شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، 488 نمبر پہ روایت ہے. مادان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان کے پاس آیا. تو وہ جو ثوبان آپ کے غلام تھے ان سے آ کے میں نے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے. میں نے پھر سوال کیا، میں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا اپنے محبوب سے، تو انہوں نے مجھے یہ بتلایا تھا علیک بکثرت السجود، تو سجدوں میں کثرت لا، کثرت سجود کو اپنا لے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور فرمانے لگے کہ پھر آپ نے اس کے ساتھ مجھے یہ بھی فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. وہ ایک سجدہ جو تو کرتا ہے، ایک سجدے کے بدلے ایک درجہ، ایک گریڈ بلند ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَحَتَّى أَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اللہ تعالیٰ تجھ سے تیرے گناہ بھی مٹا دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں 488 نمبر پہ واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے اللہ کو کہ تم کثرت سجود اپنے اندر لاؤ. یہ کثرت سجود فرضی نماز میں سجدے وہ بھی اس میں شامل ہیں، نفل نماز جب ہم پڑھیں گے اس کے سجدے بھی اس میں شامل ہیں. ہر وہ سجدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے وہ سارے سجدے اس میں شامل ہیں. خوشی کے موقع کا سجدہ، آپ پریشان ہیں، غم میں ہیں، آپ سجدے میں گئے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں،
وہ سجدہ جو تلاوت کے وقت آپ کرتے ہیں، سہو بھول کا سجدہ، تو سارے سجدے اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ جتنے زیادہ آپ سجدے کریں گے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ سارے سجدے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں گریٹ بھی آپ کا بڑھائیں گے اور سب سے محبوب عمل ہے۔ یہ اتنی اس کی فضیلت ہے میرے بھائیوں سجدے کی۔ ایک دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں وہ لمبی حدیث ہے، واقعہ موجود ہے، 806 نمبر پہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کل قیامت والے دن جب شفاعت ہوگی روز محشر کو، اور اللہ رب العالمین شفاعت لوگوں کی قبول کریں گے، جب سارے سفارش کر لیں گے، تب وہاں یہ ذکر ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں نکالتا ہوں اپنے بندوں کو جہنم کے اندر جو چلے گئے ہیں، وہ خطا کار غلطیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ فرشتے انہیں پہچانیں گے سجدوں کے نشان سے۔ وہاں دو لفظ ہیں، وہ دو لفظ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ سجدہ کتنی پاورفل چیز ہے اور کتنا عظیم عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اگر آپ ان دو لفظوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس کے اندر ایک جملہ یہ ہے وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، آگ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس نشان کو مٹا سکے، جلا سکے جو بندے نے اللہ کے لیے سجدہ کر کے حاصل کیا۔ آگ میں پتہ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ تمہارے نشان سجدے کو جلا سکے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جہنم کی آگ وہ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ آگ جلا دے سجدے کے نشان کو۔ اور وہاں دوسرے لفظ یہ بھی موجود ہیں فَكُلُّ ابْنِ آدم تَأْكُلُهُ النَّارِ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، آگ آدم کا سارا جسم کھا جائے گی لیکن سجدے کے نشان کو وہ نہیں جلا سکتی، اس میں یہ طاقت نہیں۔ اب اندازہ کیجئے، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، یہ سجدہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک تیسرا پوائنٹ اس فضیلت کے اندر ذہن نشین رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قربت کا جو ذریعہ ہے نا وہ سجدہ ہے، اللہ کی قربت کا بھی ذریعہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رفاقت کا ذریعہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ایک چھوٹے سے دو جملوں میں ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، سجدہ کر اور قریب ہو جا، سجدہ کرتا چلے جا، قریب ہوتا چلے جا۔ یعنی یہ جو سجدہ ہے یہ ایک ایک سیڑھی ہے، ایک ایک درجہ ہے، ایک سجدہ ایک قربت کی سیڑھی ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ پیشین گوئی دی۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے 482 نمبر پہ، آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، تم میں سے کوئی بھی بندہ سب سے زیادہ قریب رب کے ہوتا ہے اس حالت میں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، وہ جو سجدے میں جب گرا ہوا ہے۔ اللہ کی قربت چاہیے تو ذریعہ کثرت سجود ہے، وہ کثرت سجود نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، سجدوں میں جو کثرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی واقعہ موجود ہے صحیح مسلم میں 499 489 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ ربیہ بن کعب الاسلمی صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا، آپ کے پاس ہوتا، آپ جب بھی اٹھتے میں فوراً اٹھتا اور پانی لے کر آتا وضو کا، آپ کی مسواک لے کر آتا، آپ کی ضروریات جو تھی وہ پوری کرتا۔ اسی طرح کہتے ایک رات کو ایسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے فوراً وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں لا کے رکھ دی۔ آپ خوش ہوئے، خوش ہو کے فرمانے لگے ربیہ سل، مانگ کیا چاہیے، سل مانگ کیا چاہیے، آج مانگ لے جو مانگنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ عطا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا ہی خادم بننا چاہتا ہوں، دنیا میں آپ کی خدمت اور جنت میں آپ کی رفاقت، یہ میری خواہش ہے۔ کہتے ہیں مجھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی ربیہ، کوئی اور چیز مانگ لو، کوئی کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، کوئی دنیا کی خواہش، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی پیسہ، کوئی چیز چاہیے بتا۔ اچھا وہ بھی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے تھے، آپ کے دیوانے تھے، وہ آگے سے پھر کہنے لگے ہوا ذاکا، کہنے لگا دوسرے نمبر پہ بھی یہی لکھ لیں آپ کی رفاقت چاہیے، اور بھی یہ ہے کہ آپ کا ساتھ، اور بھی یہ ہے، اور بھی یہ ہے، ہر سوال پر ایک ہی جواب ہے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ اب جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو یہی چاہتا ہے، قربت چاہتا ہے میری، دنیا میں بھی خدمت کرتا ہے، کہتا آخرت میں بھی میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ فارمولہ دے دیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قربت سجدے سے ملتی۔ آپ نے اسے یہ لفظ بولے اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِکَ بِکثرتِ السُّجُودِ، پھر ربیہ کثرت سجود سے اپنے آپ کو اس قابل کر کہ پھر میری رفاقت تجھے ملے، کثرت سجود سے یہ چیز حاصل ہوتی۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو پھر بھی کثرت سجود چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، تو یہ واقعہ بتا رہا ہے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ پھر اپنے آپ کو اتنا قابل کر کہ تو وہاں تک پہنچ جائے۔ تو سجدہ جو ہے وہ انسان کو بہت اوپر لے کر جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غافل نہیں ہونا چاہیے، صرف رسم نہیں ہونی چاہیے۔ اقبال کی جو فارسی ہے وہ اردو سے بھی زیادہ گہری ہے، کہتا ہے ور ندارے خون گرم اندر بدن، سجدہ تو نیست جز رسم کہن، کہتا اگر تو سجدے سے اٹھا ہے اور تیری باڈی میں خون نے گردش ہی نہیں کی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں سجدہ کر کے اٹھا ہوں، تو پھر ایک روایت ہے قدیم جسے تو پوری کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا سجدہ کیا ہے۔ ور ندارے خون گرم اندر بدن، سجدہ تو نیست جز رسم کہن، پھر یہ سجدے کو تو سمجھ نہیں پایا کہ سجدہ کتنی پاورفل چیز ہے۔ صرف یہ دو جملے میں نے جو آپ کے سامنے دو ریفرنس رکھے ہیں صحیح مسلم کے، یہ کافی ہے بندے کو نوافل پہ، عبادات پہ، کثرت سجود پہ لگانے کے لیے کہ واسجد وقترب کا مطلب اللہ کی قربت سجدے میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کثرت سجود میں ہے، یہ اتنا پوائنٹ ہی کافی ہے۔ باقی فضائل تو بہت جو ہے نا وہ آگے الگ بات ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں ایک اور اس کی فضیلت کے اوپر پوائنٹ یاد رکھیں، صحیح بخاری میں 812 نمبر پہ روایت ہے۔ میں نے غور کیا، آپ غور کر کے دیکھیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جو سجدے میں۔ صحیح بخاری میں 812 نمبر پہ حدیث ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے دونوں قدم بھی نیچے ہیں، دونوں گھٹنے بھی زمین پہ ہیں، دونوں ہاتھ بھی بچھائے ہوئے ہیں، ناک بھی ہے، پیشانی بھی ہے۔ اس طرح کی کیفیت کسی اور عبادت میں بتائیں کہاں؟ اب قیام میں بھی یہ نہیں ہے، رکوع میں بھی یہ نہیں ہے۔ حج کو دیکھ لیں، آپ اسلام کی 5 بنیادوں کو دیکھ لیں، تو یہ جو حالت سجدے کی ہے جس میں بندہ اتنا عاجز ہے، دونوں ہاتھ بھی نیچے رکھے ہوئے ہیں، دونوں گھٹنے بھی رکھے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی ہیں، انگلیاں بھی سیدھی قبلے کی طرف کی ہوئی ہیں، اور ناک پیشانی وہ بھی رگڑ رہا ہے، یہ کیفیت جب کسی اور عبادت میں نہیں ہے تو یہ فضیلت بھی کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ یہ جو فضیلت یہاں پہ حاصل ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور یاد رکھیے ایک اور بات، وہ بھی بڑی آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری میں عام مشہور حدیث ہے، 136 نمبر پہ وہ روایت ہے صحیح بخاری شریف میں۔ وہاں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو وضو کرتے ہو تم، اس وضو کی وجہ سے، وضو کے پانی کی وجہ سے تمہارے اعضاء روشن ہوں گے۔ یہ عام مشہور روایت ہے، بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں 136 نمبر پہ۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو امام ترمذی نے اٹھایا ہے، وہ نقطہ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
سنن ترمذی میں 607 نمبر پہ اپنی سنن کے اندر امام ترمذی وہ بات لے کر آئے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو وضو کے عذاب وضو کے پانی سے روشن ہوں گے نا، اس میں چہرے کی چمک نہیں ہے. وہاں لکھا ہے غرم من السجود. یہ وضو آپ کے باقی اعضاء کو روشن کرے گا، لیکن جو چہرہ چمک لے گا وہ سجدے سے لے گا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں، یہ نقطہ امام ترمذی نے اٹھایا، غرم من السجود. آپ وضو کے اعضاء جہاں جہاں وضو کا پانی ہے وہاں وہاں روشنی ہے، چمکے گا. کل قیامت والے دن وہ اعضاء چمکیں گے، لیکن یہ جو چہرہ ہے اس کی جو کل قیامت والے دن چمک ہوگی، غرم من السجود، یہ سجدوں کی وجہ سے ہوگی، انسان کے چہرے کی چمک. اور یہ جو حدیث ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت کی بھی تصدیق کرتی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جس میں سورۃ الفتح میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نے اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، اللہ نے ان کا عالم ذکر کیا ہے کہ وہ دنیا میں سجدے میں رکوع میں ہیں، اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے علامتیں ہیں. جو چہرے کی علامت ہے وہ میرے بھائیو سجدے کی ہے. سجدے سے وہ چہرے کی رونق اور چہرے کے اندر جو تازگی آئے گی دنیا اور آخرت میں، وہ آپ کو سجدے سے ملے گی. اور کثرت سجود کے لیے ابھی بڑا موقع ہے، جیسے تہجد کا وقت، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، تو کثرت سجود کے یہ میں آگے کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا کہ اس کا اہم وقت کون سا سجدے کا. تو خیر یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں ابھی تھوڑی سی آپ کے دل میں صرف محبت ڈالنا چاہتا ہوں کہ کاش آپ کے دل میں یہ محبت پڑ جائے کثرت نوافل کی، عبادات کی، سجدے میں گرنے کی، اللہ کے سامنے گر گرانے کی، اور رب کو اپنے قریب کرنے کے لیے ان ٹولز اور بہانوں کو استعمال کرنے کی. اقبال نے بھی یہ نقطہ ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ جو سجدے، یہ جو چہرے کی چمک ہے نا، یہ سجدے ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ نشان سجدہ جو روشن تھا، وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح. تو کیا مطلب کہ سجدے کا نشان ستارے کی طرح روشن ہے، ہو گئی ہے اس سے اب نہ اچنا تیری جبیں. اب وہ کہتا ہے وہ چمک دمک نظر نہیں آتی لوگوں میں، اب عبادت میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ سرور نہیں ہے. اب ہم ویسے نہیں رہے، اب ہمارا سجدہ جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں کس کے سامنے اور اس کا فائدہ کتنا ہے. میرے بھائیو یہ ادراک صحیح پتا کس کو ہے؟ شیطان کو. سجدے کی اہمیت کیا ہے اس کا ہمیں ابھی اتنا ادراک نہیں ہے جتنا ادراک شیطان کو ہے. صحیح مسلم شریف میں وہ روایت موجود ہے، 81 نمبر پہ روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، اس پہ سجدہ آ جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتا ہے، فرضی نماز کا بھی سجدہ، نوافل کے بھی سجدے، تو جب وہ سجدے میں پڑتا ہے تو شیطان اس وقت یہ کہتا ہے، اسے سجدے کا حکم ہوا، یہ سجدے میں گر گیا، فلاح الجنہ، اس کا باپ آدم بھی جنت لے گیا، اسے بھی جنت مل گئی. اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ، وہ پھر روتا ہے میں نے انکار کیا، میرے لیے آگ ہے. اسے وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے جب اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، تو وہ پھر چیختا ہے. لفظ ہیں اعتزل یبکی، وہ تنہائی میں جاتا ہے الگ بیت الحزن اور سائیڈ پہ ہو کے روتا ہے، چیختا ہے کہ یہ سجدے میں چلا گیا. یہ سجدہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، اس سے وہ روتا ہے. ساری زندگی آپ شیطان کے ہاتھوں جو ہے نا روتے رہتے ہیں کہ شیطان یہ کر گیا، شیطان یہ کر گیا، چاہے اسے بلیم ہی کرتے ہیں لیکن ہم یہ الزام دیتے ہیں. لیکن یہ وہ حقیقت ہے، سجدے میں جب تم گرتے ہو اعتزل یبکی، پھر شیطان دور ہو کے رونے لگ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے امیر ابن آدم بالسجود فسجد فلاح الجنہ، ابن آدم کو حکم ملا سجدے میں جا، وہ فوراً سجدے میں گر گیا رب کے حضور اور جنت پا گیا. اور مجھے حکم دیا گیا فَأَبَيْتُ، میں نے انکار کیا، فَعَصَيْتُ، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَلِيَ النَّارِ، تو میں جہنم کا مستحق بن گیا، مجھے آگ ملے گی اور اسے جنت ملے گی.
یہ سجدے کی قیمت کا پتہ ہے اسے شیطان کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بتاتی ہیں، دونوں کو آپ اٹھائیں، وہاں پہ لکھا ہے، ایک میں ہے کہ یہ سجدہ شیطان کو رلاتا ہے، ایک میں ہے کہ سجدہ شیطان کی ناک مٹی میں ملا دیتا ہے. آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی ناک خاک آلود ہو رہی ہے، تکبر اس کا ختم ہو رہا ہے، اس کی نخوت ختم ہو رہی ہے. تو شیطان کو نقصان دینے والی چیزیں یہ دو ہیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل نہ ہوں، وہ ہمیں روکتا ہے. اور لیکن جب بندہ سجدے میں گرتا ہے پھر وہ حسرت کرتا ہے کہ اب یہ جنت میں چلا جائے گا، اب اس نے میری ناک خاک آلود کی اور مجھے رلایا ہے، اور یہ تو سجدوں میں پڑ گیا. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کا قرآن میں تذکرہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمن ہے یہ، کیونکہ یہ شیطان کو رلا رہے ہیں، یہ شیطان کی ناک خاک آلود کر رہے ہیں، وہ ان کی وجہ سے چیخ رہا ہے کہ یہ تو جنت میں چلے. یہ اسے اور حسرت دلا رہے ہیں کہ تو نے رب کی نافرمانی کی ہے. تو جب آپ سجدے میں پڑھتے ہیں تو رب کہتا ہے عباد الرحمن یہ میرے بندے ہیں، یہ ہیں میرے بندے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات سجدوں میں گزارتے ہیں میرے بھائیوں. یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے صرف سجدے کی فضیلتیں رکھی ہیں. سجدہ اتنا اہم عمل ہے، اس پوائنٹ کے اوپر کچھ آپ سے دلائل جو ہے نا وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر اقبال کا یہ شعر ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ اتنا اہم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اتنی قیمتی چیز ہے. ایک سجدہ جب رب کے حضور کرو گے تو در در پہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. اس ایک شعر میں سجدے کی بہت اہمیت بیان کیا اقبال. اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سجدہ تو وہ عبادت ہے جو ہر چیز کرتی ہے. سجدہ وہ عبادت، قیمتی عبادت ہے، آپ سے پہلے ہم سے پہلے انسانوں نے کی اور اللہ کی ساری مخلوق یہ عبادت کرتی ہے. قرآن پاک کو پڑھیے، سورۃ الحج آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ فرما رہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ کے حضور جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے، فرشتے سجدے کرتے ہیں، جو زمین میں ہے ہر خلق سجدہ کرتی ہے. اللہ نے نا لے کے کہا ہے، کہا سجدہ کرتے ہیں والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. رب کہتا ہے سورج سجدہ کرتا ہے مجھے، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، چوپائے جانور وہ سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اللہ نے کہا بڑے لوگ ہیں جو مجھے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بڑے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، وہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا. اور آگے اس آیت کو جو ختم کیا نقطہ اس میں دیکھیں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اس آیت کے آخر میں سورۃ حج آیت نمبر 18 ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اللہ جسے رسوا کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اس سے پہلے کیا ذکر کیا؟ سجدہ. سجدہ عزت دیتا ہے اور سجدے نہ کرنا رسوائی کا عالم ہے. اور رب جو عزت دیتا ہے وہ سجدے کے ذریعے، پہلے اوپر ذریعہ ذکر کیا ہے، نیچے حکم لگایا ہے کہ رب عزت دینا چاہے تو تمہیں کون رسوا کر سکتا ہے. اور رب عزت نہ دے تو پھر عزت نہیں ملتی میرے بھائیوں. یاد رکھیں ایک قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے، واقعہ 7424 نمبر پہ، وہ واقعہ آپ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو سورج ہم نے دیکھا غروب ہوا. تو جب سورج غروب ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتا یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگے جی ہمیں کیا علم ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم سے زیادہ علم اللہ کو ہے اور اللہ کے حبیب کو ہے، ہمیں نہیں علم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، یہ جاتا ہے، تَسْتَأْذِنُ، یہ اجازت مانگتا ہے، فِي السُّجُودِ، سجدے میں. اب اس میں نکتے ہیں، ذرا غور سے سننا. آپ صحیح بخاری کے یہ 7424 نمبر پہ روایت ہے. یہ روزانہ اجازت مانگتا ہے، جب اس کو سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے تو پھر یہ صبح طلوع ہو جاتا ہے.
اور یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ابو ذر حتیٰ کہ وہ آیت آپ نے پڑھی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورہ یاسین کی جو آیت ہے 38 نمبر، کہا یہ اس کا ایک اندازہ، ایک مدت ہے، یہ ایسے چلتا رہے گا تب تک جب تک قیامت نہیں آتی۔ اور قیامت کب آئے گی؟ جب سورج کو سجدے کی اجازت نہ ملے گی، قیامت تب آئے گی۔ یہ روزانہ جو دن چڑھتا ہے یہ سجدہ کرتا ہے تو دن چڑھتا ہے۔ جس دن اسے کہا جائے گا جاؤ واپس، آج تو سجدہ نہیں کرے گا، تو قیامت پھر طلوع ہوگی۔ فرمایا یہ پھر مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یہ آگے نہیں جا سکے گا۔ یہ لفظ ہے صحیح بخاری۔ اس میں دو نکتے ہیں، کائنات کا بقا سجدے کے اوپر ہے۔ جس دن سجدہ منقطع ہوا قیامت آئے گی، قیامت۔ اور دوسرا نکتہ، سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے سجدے کے ساتھ، زوال کے بعد عروج سجدے سے ہے۔ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ زوال آ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، پریشانی آ گئی ہے، اپنے فوت ہو گئے ہیں، تکلیفیں آ گئی ہیں، تو اللہ کے بندو زوال آ گیا تو عروج کا کلیہ تو ہے، سجدے میں گرو، دیکھنا پھر عروج آئے گا، صحت پھر واپس آئے گی، مال پھر آئے گا، کاروبار پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم روزانہ سورج تمہارے سامنے زوال کے بعد عروج لے کر آتا ہے سجدے کے ذریعے، ڈوبنے کے بعد طلوع ہوتا ہے سجدے کے ذریعے۔ تو آپ کو نہیں ملے گا عروج، ملے گا جب سورج کو ملتا ہے۔ تو آپ تو رب کے بندے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بڑے لاڈوں پیار سے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تو آپ کے ناز نخرے اٹھاتا ہے مومنوں کے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو آپ کا دوست ہے۔ آپ کو کیوں نہیں عروج ملے گا؟ ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم سجدے کو پہچانو۔ واللہ میرے بھائیو یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ غور سے پڑھو، آپ کی سیرت کو، آپ کو سجدہ یا سجدے کے متعلق کوئی چیز ملتی آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ صحیح سنن ترمذی میں 579 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ ایک واقعہ ہے، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا کے بیٹے، عباس کے بیٹے، وہ راوی ہیں۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک بندہ آیا، آگے کہا یا رسول اللہ، میں رات کو خواب میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا پھر؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا تو میں سجدے میں چلا گیا قرات کے اندر، تو جب میں سجدے میں گیا تو درخت کو میں نے سترا بنایا ہوا تھا، میں سجدے میں گیا تو درخت بھی سجدے میں چلا گیا۔ تو کہا جب میں سجدے میں گیا تو اب درخت کی مجھے آواز آ رہی تھی، میں حیران ہو گیا کہ درخت بھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو وہ درخت جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ دعا کہہ رہا تھا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرن وزعنی بہا وزرن وجعلہا لی عندک ذخرن وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داود۔ بندے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رات خواب میں نے دیکھا سجدے میں درخت گرا ہوا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ سجدے میں گئے تو آپ وہیں دعا پڑھ رہے تھے، وہ جو درخت پڑھ رہا تھا، اور میں نے سنا آپ کو، آپ سجدے میں اس دعا کو بار بار دہرا رہے تھے۔ یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، اس میں مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے پکڑا ہے، اس درخت نے سجدے میں جو پڑھا، اور آپ نے بھی سجدے میں پڑھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں سجدے کے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعات رکھے ہیں، سورج، چاند، درخت کے سجدے اور ان کی دعائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہوا ہے، ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے۔ ہم سے پہلے جتنے ایمان والے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، سورۃ بنی اسرائیل کو پڑھیں، آیت نمبر 107 109 تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مانو نہ مانو، تم مانو نہ مانو، لیکن وہ لوگ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تم مانو یا نہ مانو، تم سے پہلے جن کو علم دیا گیا تھا وہ سجدوں میں گرتے تھے ٹھوڑیوں کے بل۔ آج تحقیق کی گئی ہے پرانی قوموں کی، تو دیواروں کے اندر وہ نقش برآمد ہو رہے ہیں کہ لوگ ٹھوڑیوں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مانو یا نہ مانو، تم سے پہلے لوگ ایسے کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ ٹھوڑی کے بل گرتے بھی تھے اور ساتھ روتے تھے، آہ و فغاں کرتے تھے۔ یہ تو انسان ہے نا، درخت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا،
پہاڑ بھی، دواب جن کا اللہ نے ذکر کیا، یہ ساری رب کی مخلوقیں ہیں، وہ ان کے سائے سجدے کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ یہ تو حصی مخلوق ہے نا، سایہ جس کے اپنی حص نہیں ہے، وہ تولا نہیں جاتا، پکڑا نہیں جاتا۔ اللہ نے کہا یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری نباتات، پہاڑ اور یہ جتنے درخت ہیں، انسان ہیں، یہ سب تو کرتے ہیں، ان کے سائے بھی اللہ نے کہا وہ میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اتنی اہم عبادت۔ آپ اندازہ کریں قرآن پاک کو آپ جب پڑھیں غور سے، واللہ قرآن پڑھنا غور سے چاہیے، اثر ہوتا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 15 کو دیکھنا آپ نے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ کہتا ہے ان کے سائے صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سایہ ادھر ادھر جھک رہا ہے، وہ سایہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اور سورۃ النحل کو اٹھائیں، آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ نے ذکر کیا، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ دائیں بائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سجدے کی یہ اہمیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں سجدے کا موقع چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگرچہ تلاوت میں سجدہ آ جائے تو جائز ہے، بندہ کسی وقت نہیں بھی سجدہ کرتا، یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن محبت اور عقیدت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ فقہی مسئلہ ہے کہ سجدہ تلاوت جائز ہے کہ نہیں، لیکن محبت اور عقیدت کہتی ہے کہ ایسی موقع تلاش کرو اور سجدے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت سورت پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تھی، اس میں کہا اب میں ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑتا، نہ ہی میں چھوڑوں گا۔ صحابہ تو وہ جو ہے نا تپتی زمینوں کے اوپر بھی سجدے کرتے تھے، بخاری میں 1208 نمبر پہ روایت ہے، کہتے ہم جب نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا تو سجدہ کرتے تو زمین ابل رہی ہوتی تھی۔ اب کچھ تو اس کو ہاتھوں سے سنگریزوں کو پکڑ کر ان کو جو ہے پسینے سے ٹھنڈا کرتے تھے اور سجدے والی جگہ پہ رکھتے، اور کچھ کے پاس جو کوئی کپڑا وغیرہ ہوتا وہ نیچے بچھا لیتے، لیکن وہ سجدے میں جاتے اور ان پیشانیوں کو تپتی زمینوں کے اوپر رکھتے۔ جس کو یہ لذت مل جاتی ہے نا، وہ اسے کچھ اور نہیں چاہیے، وہ مانگتا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا میں ہمارے سٹیج ہوتے ہیں، جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کپڑا جوتا عید پہ چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اور چیز۔ اس طرح جب بندے کی فطرت بڑی ہوتی ہے، ایمان کا بھی لیول بڑا ہوتا ہے، اس کی بھی عمر ہوتی ہے، جب ایمان کی عمر بڑھتی ہے نا پھر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس مجھے ایسی توفیق عبادت کی ملے کہ مجھ سے چھینی نہ جائے۔ پھر بندے کی دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھے لذت دے عبادت میں۔ یہ انسان کو عمر کے اعتبار سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اقبال نے ذکر کیا اس کو فارسی میں، وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، کہتا نخواہم این جہانو آ جہاں را مرا این بس کے دانم رمز جہاں را۔ کہتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو اس اور اس جہان کی سہولتیں، یہاں پر ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، کہتا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، مرائیں بس کے جانب رمز جارا، تاکہ میں رب کا مقصد پورا کر جاؤں۔ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں اس کی آرزوؤں کو پورا کر دوں۔ کہتا میری یہ خواہش ہے، ایک یہ خواہش ہے، اور دوسری زندگی میں یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے دے سجودی دے کہ از سوز و سرورش بوجد آرم زمین و آسمان را، کہ وہ مجھے ایسا میرا مالک سجدہ دے کہ میں سجدے میں جاؤں، اس میں سرور ہو، سوز اتنا ہو، اتنا سینے کے اندر محبت اور پیار ہو اس سجدے میں کہ وہ سجدہ میں کروں تو زمین آسمان ہلے اس سے، بوجد آرم زمین و آسمان را۔ تو اصحاب رسول اس کو نہیں چھوڑتے تھے سجدے کو، واللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، صحیح بخاری میں روایت ہے 1208 نمبر پر ہی، کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کرتے تو اصحاب رسول کہتے ہمیں جگہ نہیں ملتی تھی، ہم فوراً کوئی کسی کے پشت پہ سجدہ کر رہا ہے اسی وقت سجدوں میں گرتے، اور اس موقع کو غنیمت جانتے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں سجدے سے اور ہر اس چیز سے جس میں سجدہ کیا جانا ہے، نوافل سے، عبادات سے۔ ابھی موسم ہے تہجد کا، دیکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔
کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جب میدان محشر میں رب کا حضور ہونا ہے نا، تب اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے سجدے سے ڈیوائیڈ ہونے ہیں۔ آپ پڑھے جا کے قرآن پاک کو، سورت قلم میں وہ تذکرہ ہے، سورت قلم میں 42-43 نمبر آیت۔ اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب رب اپنی پنڈلی کو جو ہے ظاہر کریں گے، اور فرمایا اس وقت یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جو دنیا میں سجدے کر کے اپنی فطرت نہیں نہ بنا سکے، وہ رب کے سامنے جھکنا چاہیں گے لیکن کمر اس طرح پھٹے کی طرح سیدھی ہو جائے گی، نیچے گر جائیں گے، سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر دنیا میں سجدے کر کر کے عادت بنا لو گے ہر موقع پہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، نوافل میں، تہجد میں، فرائض میں، جتنی جو میں اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، صلاۃ الاوابین ہے، اور سنت رواتب ہے، ظہر سے پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد ہیں، مغرب کے بعد ہیں، عشاء کے بعد ہیں، وطر ہے، یہ ساری چیزیں پھر عادت بن جائے گی۔ شکر، کوئی چیز ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آئی سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر میں، پریشانی مصیبت آئی سجدے میں روئے گڑ گڑائے۔ تو جب یہ عادت بن جائے گی سجدوں کی تو وہیں سجدے میں جا سکے گا، اور پہچان ہوگی اللہ کے بندے کی اور دوسرے کی سجدوں سے یاد رکھنا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن نے اس سے ڈرایا ہے اور کہا وہ لوگ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جو سجدے نہیں نہ کرتے تھے، اللہ نے کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اسی سورۃ انشقاق کے اندر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے 4863 نمبر پہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو صورت آئی جس میں سجدہ آیا وہ صورت نجم تھی۔ کون سی صورت؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہتے ہیں آپ نے سجدہ کیا، اس کا ایسا اثر تھا کہ کافر مشرک جتنے تھے نا سب سجدے میں گر گئے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، میں نے ایک بندے کو دیکھا اس وقت اس نے تکبر کیا، وہ سجدہ نہ کیا، اور اس نے زمین سے مٹھی پکڑی ایسے اور ماتھے پہ لگا لی، کہتا مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کافر ہو کے مارا گیا، وہ امیہ بن خلف تھا، اللہ نے اسے مردود کر دیا، وہ سجدے میں نہ گرا، اور جو سجدے میں گرے رب نے انہیں مسلمان کر دیا، توفیق عطا کر دی۔ یہ پہلا سجدہ سورۃ نجم کا جب آیا تھا۔ تو سجدے کی اللہ نے اتنی اہمیت بیان کی ہوئی ہے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ۔ آج مجھے بتائیں کہ پریشان ہیں کہ نہیں سارے لوگ؟ بہت ساری دنیا پریشان ہے، ہر ایک کو جس کو پوچھو وہ تکلیفوں میں۔ دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے نا مانگنے کی، کاروبار کی ضرورت ہے، شادیوں کے مسائل ہیں، بچے جوان ہو گئے ان کی شادی ہیں، رشتے نہیں مل رہے، مناسب جو ہے نا رہنے کے لیے لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اچھا کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی اچھا روزگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کلیہ دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 479 نمبر، صحیح مسلم میں 482 نمبر پہ روایت ہے، یہ لفظ ہیں تین، کہا سجدے میں جب جاتے ہو تو تب فَأَقْصِرُ الدُّعَاء، دعاؤں میں کثرت پیدا کرو سجدے کے اندر۔ ایک لفظ میں فَاجْتَہِدُوا فِي الدُّعَاء، دعا خوب من لگا کے کوشش کے ساتھ کرو سجدے کے اندر۔ اور یہ بھی لفظ ہیں فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ وہ مناسب وقت ہے کہ جہاں پر اللہ سے مجھے امید ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رب تمہاری دعا قبول کرے گا سجدے کے اندر۔ میرے بھائیوں واللہ آپ غور کیجئے، نماز میں بندہ بھول جاتا ہے، نماز میں بندہ بھولتا ہے، تو مجھے بتائیے وہ جو نماز میں بھولتا ہے تو کمی کس سے پوری ہوتی ہے؟ کوئی اور چیز نہیں ہے جو کمی پوری کر سکتی ہے، اس کے لیے سجدہ سہو اتارا گیا ہے، پھر سجدہ کر تیری نماز کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اب غور کریں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اہم چیز ہے سجدہ۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورۃ حجر میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
اے حبیب یہ جو دل کی تنگی ہے، دل بند ہو گیا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، بے چین ہے، بے قراری ہے، ہر طرف بے چینی ہے، اس کا ذکر کیا کس کے ساتھ یہ حل ہوگا؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، رب کی تسبیح کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وکن من الساجدین۔ اللہ سکھا رہے ہیں کس کو؟ اپنے پیارے حبیب کو۔ حبیب آپ کا سینہ جب تنگ پڑ جائے تو آپ فوراً سجدے میں جائیں، وکن من الساجدین، تو پھر دیکھیں کہ رب کیسے جو ہے نا سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس کا بہترین وقت وہ ہے جو حضور کو رب العالمین نے سکھایا ہے، رحمت للعالمین کو رب العالمین نے جو سکھایا ہے نبی کریم کو، وہ کیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ رات ایسا ہونا چاہیے خاص بندے کا، کوئی اللہ کے لیے بھی تو ٹائم ہونا چاہیے نا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے محبوب کو، اس کا مطلب یہ بڑا قیمتی وقت ہے، وہ تہجد کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا دن ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم سو گئے، اندازہ کریں جنہوں نے لڑنا ہے مجاہد سوئے ہوئے ہیں پورا لشکر۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور درخت کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، سجدوں میں ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہ و فغاں ہے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ صبح یا اللہ جنگ ہے اور تیرے بندے ہیں اور تیرے دشمن آمنے سامنے ہیں، رات سجدوں میں گزار رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائیو یہ بہت ضروری چیز ہے، سجدے کی اتنی اہمیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن اور حدیث رکھا ہے، واقعات قرآن حدیث کے علاوہ ذکر نہیں کیے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذکر کیے ہیں جن میں اتنی اہمیت ہے۔ ابھی ایک پوائنٹ ہے وہ خطبے کے بعد ذکر کرتا ہوں، کیسے پتہ چلتا ہے بندے کو کہ میرا سجدہ ہٹ ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ سجدہ قبول ہو گیا ہے، یہ ابھی دوسرے خطبے کے بعد انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے نا، اس کی پہچان کہ یہ سجدہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ اقبال نے ایک شعر میں ذکر کی ہوئی ہے اور قرآن میں وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ اگر آپ سمجھتے ہو سجدہ قبول ہو گیا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے اندر پھر ایسی تبدیلی آئے گی، پھر آپ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو جائے نا تو پھر بندہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا واقعہ ذکر ہے کئی جگہ۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 46 سے آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس سے 2-3 آیتیں پہلے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں 72، اس سے آگے پیچھے بھی آپ دیکھیں۔ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ، ابھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ فرعون قتل و غارت بھی کرتا تھا، حامان اس وقت سامراجیت تھی بہت بڑی، اور قارون سرمایہ دارانہ نظام کا بڑا تھا، دولت، لاٹھی اور ظلم، بادشاہت، سب کچھ ایک طرف تھی۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا اور اللہ کے قریب لوگوں کو کیا، تو جادوگروں نے جب یہ دیکھا انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی،
تو اس میں یہ ذکر ہے کہ جادوگر فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدہ جب کلک ہوتا ہے نا تو پھر بندہ نہ کسی کی دولت کو دیکھتا ہے، نہ دنیا کے فرعون کو دیکھتا ہے، نہ اسرائیل امریکہ کو دیکھتا ہے، نہ IMF کے آرڈر کو دیکھتا ہے، پھر وہ کلک وہ بات کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ اکبر کو جان لیتا ہے، کیونکہ اللہ اکبر کہہ کے تو وہ سجدے میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی پہلا سجدہ انہوں نے کیا ہے، آپ وہ واقعہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا سجدہ جب قبول ہو تو کیا ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد وہ اٹھے ہیں، ان کو فرعون نے کہا تم میرے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اب ہم موسیٰ کے رب کو اور ہارون کے رب کو مان گئے ہیں۔ ایک سجدے میں یہ عالم تھا، ایک سجدے، اس نے نوکریاں دی ہوئی ہیں، بڑا کچھ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور جملہ پتہ کیا ہے، اس نے کہا اچھا میں تمہیں پھانسی دوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا، تمہارے الٹ دائیں پاؤں تو بائیں ٹانگ تو دایاں پاؤں کاٹ کے اس طرح تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا لا زیرہ انا الی ربنا لمنقلبون، ایک سجدہ ہے، لا زیرہ انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہم اب رب کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ یہ ہے حقیقی انقلاب جو سجدہ پیدا کرتا ہے۔ منقلبون لفظ انقلاب سے ہے، جس کا سجدہ رب کے ہاں قبول ہے۔ دنیا کے فرعونوں کو وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ نہیں جھکتے کبھی کسی کے سامنے۔ ہم نے تو ہزاروں سجدے، پتہ نہیں کتنے سجدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے سجدے ہیں، ہمارے ان سجدوں سے تو ہمارے گھر کے چوہے نہیں ڈرتے ہیں، ان سجدوں سے کچھ بھی نہیں ہمارا ہوتا۔ جو اللہ کے لیے سجدے میں گرتا ہے وہ تو فرعون کے سامنے ٹکر لے لیتا ہے۔ نہتے جادوگر ہیں اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا زیرہ انا الی ربنا لمنقلبون۔ یہاں پہ بس نہیں، سورۃ طٰہٰ میں جملہ یہ ہے فقض ما انت قاض، جا جو کرنا ہے کر لے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ پنجابی میں اس میں مطلب ہے جڑا سب کٹنا ہی کٹ لے، جو پٹنا ہی پٹ لے، فقض ما انت قاض۔ بادشاہ کو یہ جملہ کہنا آپ غور کر سکتے ہیں، یہ ہے سجدہ کلک ہو گیا، سجدہ اپنی جگہ پہ جا لگا، ایک سجدے کے بعد اتنا انقلاب آ گیا ہے۔ فقض ما انت قاض، تو کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی، کہا تو یہ دنیا میں زندگی لے سکتا ہے ہم سے؟ جان لے لے، ہم تو ڈرتے ہی نہیں۔ یہ مسلمان ہیں، سجدے حرم میں بھی ہو رہے ہیں، سجدے مساجد میں بھی ہو رہے ہیں، اور 1948 پاکستان بنا، یہاں کشمیر مقبوض ہے، وہاں فلسطین ہے، کسی کے سجدے میں یہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسرائیل سے بات کر سکے۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں یہاں سے؟ ترانے، ہم فیس بک پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ ہو، یہ ساتھ ہے؟ شرم آتی ہے، میں شیشے کے آگے سامنے کھڑا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ساتھ یہ ہوتا ہے آپ نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں اپنے ہاتھ میں، کیسے ساتھ ہو؟ تمہارے سامنے تمہاری جو ہے نا بہن کی عزت لٹی ہے، تم ساتھ ہو؟ بغیرت ہو، کیسے پیغام دیتے ہو بزدلوں کے؟ حیا نہیں تمہیں؟ اور اوپر سے جو ہے نا وہ کہتے ہو کہ ہم ساتھ ہیں۔ کتنی آبادی ہے غزہ کی؟ کتنوں نے ہجرت کی؟ 12,000، باقی کدھر گئے ہیں؟ تمہیں پتہ کہاں ہے؟ جاؤ اس ماں سے پوچھو جس نے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں، اس باپ سے پوچھو، اس بہن سے پوچھو جس کا جو ہے نا وہ بھائی، جس کا جو ہے بیٹا، جس کا خامد ایک ایک قبر میں دفنائے گئے، ان سے پوچھو، ان کے ساتھ ہو تم؟ ہم مطلبی ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، شرم آتی ہے ہمیں۔ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ کیونکہ ہم دنیا کو سجدے کر رہے ہیں، ہم دنیا کے فرعون کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ جادوگروں فرعون، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا لا زیرہ انا الی ربنا لمنقلبون، فقض ما انت قاض، جا کرنا جو کر لے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے ہیں، اب تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ اور ہمارے اتنے سجدے ہیں، ہم جب بھی وہ جب جو مرضی جائے، ابھی یہ ہوگا اسرائیل بڑھتا چلے جائے، گریٹ اسرائیل کا منصوبہ ہے، جا کے دیکھیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سعودیہ تک پھیلے گا، یہاں تک سارے علاقے فتح کریں گے وہ۔ اب غزہ کو مار کے مسلمانوں کو بھگا دیں گے، بعد میں لوگ بیٹھ کے صلح کریں گے، پٹی ان کی بڑھ جائے گی۔ ان کو اپنا علاقہ چاہیے تھا، آبادی بڑی ہو رہی ہے، وہ بڑا کر رہے ہیں بس پلاننگ کے تحت، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مکمل جکڑے ہوئے ہیں صہیونی نظام کے اندر، اور ہم میں سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح ہمیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم نے کیا اٹھایا ہے؟ کیسے ساتھ ہیں؟
میرے بھائیوں اسے سوچنا چاہیے. جب سجدہ قبول ہوتا ہے پھر بندہ دنیا کے فرعون کو کہتا ہے فقز مان تقاس لا زیر انا الی ربنا لمنقلبون. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ہمارے سجدوں میں بھی دم پیدا کرے کہ ہم سجدے میں گریں تو رب وہ طاقت دے. آمین.